تیسری چیز ہے کہ اگین عمران خان صاحب کے شواہد بھی فیاض حمید صاحب دے چکے ہیں, گواہیاں بھی دے چکے ہیں, اور ہر چیز فیاض حمید صاحب بہت پہلے دے چکے ہیں. تو عمران خان صاحب تو اس رنگ سے باہر نہیں جا سکتے, جس کا میں بار بار ان کو کہہ رہا تھا, جس وجہ سے مجھے نکالا بھی گیا. اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی اس میں شامل ہے, تفتیش آئیں گی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کو ملٹری ٹرائل کرے اور کسی اور کو, عمران خان صاحب یا دیگر کو کسی اور جگہ پہ ٹرائل ہونے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھاولپور میں عمران خان کا ٹرائل کریں اور امریکہ میں فیاض حمید کا کریں. ایک ہی جگہ یہ ٹرائل ہونا ہے. کس طرح ہونا ہے یہ آگے دیکھ لیتے ہیں, اور سرپرائزنگ بات بھی نہیں ہوگی. دوسری چیز ہے کہ ارشد شریف کا کیس بھی ابھی پینڈنگ ہے, اس کو مائنس نہ کریں. آپ جو عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی اس کو بھی مائنس نہ کریں. تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید سزا ہو. یہ دعا ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی والوں کو. اور اب جنجو جو یہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں, فیض صاحب کے لیے, خان صاحب کے لیے, کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید ہو جائے؟ دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں دونوں کے لیے. یعنی آج کی تاریخ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہی انہی میں سے, اسی دو تین چیزوں میں سے ہونا ہے, کچھ انہی دو میں سے کچھ ایک ہونا ہے. دیکھیں دیکھیں فیاض حمید کی کورٹ مارشل کے ساتھ سزا ہونی ہے, تو دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ میاں سزائے موت نہ دے دے, عمر قید دے دے. ٹھیک ہے, یہی اپلیکیشن دوسروں کے اوپر بھی. اس سے کم کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو خان صاحب یا فیض صاحب کے لیے؟ یاد رکھیں پشاور کے اوپر سب سے پہلے تنصیبات تھی فوج کی, جس میں احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے, اور اس میں بھی کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب تھے. تو گھر کا بھیدی تھا. فیض حمید صاحب کو بھرپور طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا اپنے مفاد کے لیے. آرمی چیف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. دھرنے, جلوس, قتل و غارت, مار داڑ, شہادت ارشد شریف کی, اس کی ٹائمنگز, اس کا جنازہ اٹھنا, اس کے اوپر تحریک چلنا, عمران خان پہ فائرنگ ہو جانا, یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فیض حمید اکیلا ہی کام کر رہا تھا. اور فیض حمید اتنا بڑا مانسٹر ڈی جی آئی ایس آئی ہونے کے بعد کیسے بنا؟ ویسے بھی لیفٹیننٹ جنرل بریگیڈیئر بھی بلا ہوتی ہے, لیکن فیض حمید کی اتنی بڑی بلا بری کیونکہ پرائم منسٹری کی پشپناہی ان کو حاصل تھی, اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے جانا تھا, ریوارڈ کرنا تھا, اپنے باپ کی بمنانی کرنی تھی. اور میں ان کیڑے مکوڑے گٹر کے کیڑوں سے بچا رہا تھا, کہہ رہا تھا نہ کرو نہ کرو نہ کرو, اور میرے نکالنے کے بعد اسی ڈگر پہ وہ چلے, اور اس ڈگر سے یہاں تک پہنچ گئے. اور یہاں سے آگے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں بھی آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر اگلے پوائنٹ پر آئیے گا خالی میں اس پہ, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پر ناکام اور ارشد شریف صاحب پر کامیاب قاتلانہ حملہ جو ہوا انفارچونیٹلی, یہ اس میں بھی فیض حمید صاحب انڈر ٹرائل آنے ہیں؟ سر صرف فیض حمید نہیں آئے گا, دیگر بھی آئیں گے. کون؟ آپ بتائیں نا, وہ بھگوڑا جو ہے مراد سعید, وہ کیوں بھاگا ہوا؟ اس طوطے کے اندر کس کی جان پھنسی ہوئی ہے؟ وہ بھگوڑا مفروض جو ہے حماد اظہر, وہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ چلیں بہت سارے اور بھگوڑے بھی ہیں, لیکن یہ دو بھگوڑے کیوں بھاگے ہوئے ہیں, بزدل جو ہیں؟ اچھا سمجھے نا آپ بات کو. اچھا, تیسری چیز یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے تو آپ تو عقل مند آدمی ہیں, لیکن میرے یہاں نالائق آدمی 8 دفعہ پڑھتا ہے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت ہی سمارٹ آدمی جب پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں تو ان کی ایک ایک ورڈ کے اندر 3 4 پیغام چھپے ہوتے ہیں. اس پیغام کے اندر آج جب میں پڑھ رہا تھا 8ویں دفعہ تو مجھے کلیئرٹی تو مل رہی تھی کیا ہو رہا ہے, کیا پریس ریلیز ہے, لیکن اس کے ساتھ جو باریکی سے سیاستدان ریاست کو انوالو کرتے ہیں, فوج کے لیے وینم رکھتے ہیں, مجھے آپ کو اور ان کو بھی یہ پیغام ملا ہے کہ اب یہ نانسنس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور اگر گنڈا پور صاحب اب چڑھائی کے لیے آتے ہیں تو یہ اس طرف سے فائنل کال ہوگی. اور ابھی بھی اگر میرے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں, میری تجزیے کو 2 سال کے, تو آپ کو آج میری بات پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ بی بی خان کی جان کیوں لینا چاہتی ہے خدا نہ خواستہ, کیونکہ ایونچولی یہ پھندا بھی بیگم صاحبہ تک بھی جانا ہے. تو ہمیشہ اس خطے کے اندر, بلکہ انٹرنیشنلی بھی کیا ہوا ہے, جو مدعا ہے اس کو فارغ کر دو تاکہ اپنے پہ بات نہ آئے. تو اب تو یہ بہت ہی سیریس سچویشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب ہم سے دعا یہ کر سکتے ہیں کہ بس اس میں بات چیت کے مرحلے کے تحت سزائیں جو ہونی ہے گناہ کی, اس میں عمر قید تک بات ہو جائے, قید تک بات ہو جائے, پھانسی تک بات نہ ہو. کیونکہ میوٹنی کی بات ہوئی ہے, غداری کی بات ہے, فوج کے ساتھ اس کی چیزوں کا استعمال کرنا, سرکاری وسائل, اور وہ جو انفارمیشن جن بھوت کی جو بیگم صاحبہ کو ملتی تھی, میں آج ان سے گزارش کروں گا بیگم بشرا بی بی سے کہ وہ جن بھوت اور موکل اور بکرے کے سینگ لے آئیں, کہ وہ نہ اس کو بچا سکی فیض حمید کو, نہ خان کو بچا سکی, ان کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچانا تھا. اور عمران خان صاحب کے حواری گنڈا پور ٹائپ لوگ